تو 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، اتنا بڑا معلم تھا، مگر پھر بھی مردود ہو گیا، پھر بھی جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ کہا نادان، یہ مردودوں کے رہنے کی جگہ نہیں، یہ محبوبوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن حضور سیاح ایشیا، علماء اہل سنت۔ مسئلوں کو سمجھو، مسئلوں کو سمجھو مسلمان، مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، جہاں بولا گر بول کے نکل جانے کا نام دین ہے۔ یہ کوئی بی جے پی کانگریس پارٹی کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ جہاں بولا لڑ لے رہے نکل جا رہے ہیں، جہاں بولے وہاں چھڑی لے رہے نکل جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں ڈنڈا لے کر بیٹھ جا رہے ہیں، باقی داخل نہیں ہے۔ یہ دین ہے، دین یہ پیارے مصطفیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس راہ پر چلنا ہے جس راہ پر آمنہ کے لال نے چلایا ہے، جس راہ پر مولا علی المرتضیٰ نے چلایا ہے، جس راہ پر مولا حسین نے چلایا ہے، جس راہ پر سرکار غوث اعظم نے چلایا ہے، جس راہ کو لے کر مدینے کی دھرتی سے اجمیر کی دھرتی پر سرکار غریب نواز یہ آپ کو جو ہے ایک آیا بیچارہ جذبات میں اور جلدی بیٹھ گیا، اللہ اس کے جذبات کو تھوڑا اور دیر تک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبات میں انکریمنٹ ہو جائے اس کے۔ تو پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن حدیث کی سیر کراتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو یہ بازو والے کیا کرتے معلوم، سمجھے نا؟ پٹھے ہمارے حیدرآباد میں اتنے ہیں، ایک ایک مسجد کو 20 25 سال سے قبضہ کر کے بیٹھے، وہاں سائیکل چلا رہے، یو پی میں لا کے محلہ بنا رہے۔ ہاں ایک پٹھا اپنے پاس حیدرآباد میں ہے، انہیں جو ہے 100 ایکڑ زمین خریدا یہاں پہ بہار میں، 100 ایکڑ، اتنا ڈینجر ہے پٹھا۔ پھر وہاں کچھ بھی کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، مدرسہ زندہ باد، زکات کھاتے پٹھے کی دکان اتنی زبردست چل رہی، یہاں 100 ایکڑ زمین خریدا بہار میں، ایسے ہے پٹھے یہ۔ تو بہرحال نو پرابلم۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، یہ جو بازو والے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے معلوم، بولتے ہیں کہ جو ہے یہ ولیوں کا نہیں جانا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، یہ عرس کرنا، یہ ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے ناموں کو رکھنا، یا ان سے عقیدت کرنا، یا غوث، یا غریب نواز، یا رسول اللہ، یا ان کی مزارات پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، یا ایسا کہنا، یہ سب قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولے اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب شرک ہے۔ بڑے بڑے دھارکاری عالم بولتے ہیں شرک ہے، بڑے بڑے عالم ان کے بڑے بڑے عالم بولے شرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ ایک نیا بنایا ہوا دین ہے، یہ بریلویوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، نعوذ باللہ، بدنام کرے اہل سنت والجماعت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب سنتے چلو، میں آپ کو قرآن حدیث کی سیر کراتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسئلے کو سمجھیے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں 6666 آیتیں اتاری۔ کتنی آیات ہیں قرآن میں؟ 6666 آیتیں قرآن میں، 6666 آیتیں قرآن کے اندر۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں احکام اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ نماز کے احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، تلاوت کے احکام، صدقہ و خیرات کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یہ سارے احکام، فرائض و واجبات اللہ نے 500 آیتوں میں بیان کر دیا۔ کتنی؟
زور سے بولیے 500 آیتوں میں. اب ہے کتنی آیت؟ 6666. جب 500 آیتوں میں یہ احکام بیان ہو گئے تو پھر اب بچی 6166 آیتیں. تو پھر اب یہ بقیہ آیتوں میں کیا ہو رہا؟ جب 500 آیتوں میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادت کا تمام احکامات بیان ہو چکے، فرائض و واجبات کا ذکر ہو چکا، شریعت مطہرہ کا نظام قائم ہو چکا، تو بقیہ 6166 آیتیں کیا ہے؟ تو قرآن گواہی دے رہا ہے. اے پڑھنے والے ذرا اس کو اٹھا کے پڑھ تو تجھے پتا چلے کہ اللہ ان آیات میں کہیں حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت اسماعیل کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت نوح کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت یوسف کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت سلیمان کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت نبی، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے. جب سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا تو آمنہ کے نام محمد عربی. تم لگا دو یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور سیاح ایشیا، فیضان حضور سیاح ایشیا. یہاں تو ویسا ماحول نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، مگر دوسری جگہ ایسا ہوتا. میں بیچارہ حیدرآباد کا ہوں بول کے میری تقریر میں نعرے میں لگتے، وہی یو پی کا مولانا ٹھہرا تو دنیا کے لگتے. بھائی ایسا ہوتا. کل ایک جلسے میں گیا تھا، کرناٹک میں تھا کل، وہاں پہ بیچارہ حضرت علامہ نقشبندی صاحب بولا. میں بولا اللہ کا شکر ہے علامہ تو بولا رے بابا سے. اتنی حسد، اتنی حسد، اتنی حسد. آپ لوگ نہیں کر رہے، میں بول رہا ہوں، آپ دوسروں کے بارے میں بول رہا ہوں. آپ لوگ اپنے لوگ ہیں، نو پرابلم. تقریر کرے بعد بدعقیدوں سے بیٹنگ کرنا، تقریر کرنے سے پہلے اپنوں سے بیٹنگ کرنا. ایسی چل رہی گوہر بھائی پوری. تو آپ مسئلے کو سمجھو. تو تم لوگ اگر اچھے نعرے لگا، میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوں. دیکھو پہلے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا بولے جیسی حالت ہے. تو آپ مسئلے کو سمجھو. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انبیاء اکرام کا ذکر، محبوبوں کا ذکر قرآن میں کیا. اب ذرا اور غور کرتے چلو. ہمارے استاد محترم جس جامع نظامیہ سے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی عظیم دینی درجہ ہے، حیدرآباد دکن میں قائم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم کی گئی، وہ جامعہ کے صدر الشیوخ، شیخ الشیوخ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری، سرکار امام علی رضا کی اولاد سے تھے، اسی لیے رضوی جیتے تھے. امام سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر نازل کی. اتنے بڑے درجے کے مفسر تھے، اتنا اعلیٰ علم آپ کے سینے میں تھا، آپ کو ایک پارے کی تفسیر کرنے کے لیے 10 سال کا وقت لگا تھا. اتنے بڑے عالم. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر 3 آیت میں ایک آیت شان و عظمت مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے. اب ذرا غور کیجئے، یہ آیات مبارکہ میں انبیاء کا ذکر ہو گیا، پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، ہمارا موضوع تو اولیاء ہے. اب ذرا غور کرو، جب انبیاء کا ذکر ختم تو اب جو آیات بچی ہوئی ہے، کسی آیت میں اللہ ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کر رہا ہے، کئی آیتوں میں اللہ ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کے چلنے کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کی راتوں کی عبادتوں کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کا غاروں میں آرام کرنے کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کا لمحوں میں تختے دلخی اٹھا کے لانے کا ذکر کر رہا ہے. کہیں اللہ اپنے آسمان سے، جنت سے ان کی بارگاہوں میں غذا اتارنے کا ذکر. ولیوں نے اپنی
اولاد کو جو نصیحتیں کی اللہ نے وہ نصیحتوں کا ذکر سبحان اللہ ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے. ہم لوگ جلسوں میں کیا کرتے ہیں برکتن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ایک آیت پڑھتے کیونکہ یہ جامع آیت ہے تو اس لیے ہمارے سنیوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی ایک ہی چھ کیا ہے کہ آیت گئی. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں سینکڑوں 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 آیتیں ولیوں کی عظمتوں پر اللہ نے نازل کی. اب ذرا آپ اور سیر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھو اللہ نے صرف قرآن پاک میں اللہ نے ولیوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ لقمان. سبحان اللہ کیا ہے ذرا غور سے بولیے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ نہیں کی سورہ لقمان بولو کیا ہے سورہ لقمان. یہ لقمان جو ہے نا یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے. جمہور کا متفقہ اس بات پر فیصلہ ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے. سبحان اللہ اللہ کے ولی ہے بڑے صالح متقی پرہیزگار عابد زاہد اور اللہ نے ان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی اپنے دور کے سب سے اعلیٰ درجے کے حکیم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت لقمان ولی ہے. اللہ نے ولی کا صرف قرآن میں ذکر نہیں کیا بلکہ ولیوں کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا ہے ولی کے نام سے. اچھا بات اسے بھی ختم نہیں ہوتی. حضرت لقمان کے نام کا سورہ ہے تو بیچ میں ایک رکوع بھی ہے جو 21ویں پارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو جو نصیحتیں کی اللہ وہ نصیحتوں کو قرآن میں نازل کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو آپ بھی اپنے گھر میں بیٹے رکھتے ہیں روزانہ پکار رہے ہیں مگر آپ کی بات نہ لال کتاب میں لکھی جا رہی نہ ہری کتاب میں لکھی جا رہی. آپ کی کتاب آپ کی بیگم بھی کاؤنٹ کرنے کو تیار نہیں بولے روزانہ کا پکارا بھولے کا نکل یہاں سے بول رہے ہیں. بیگم بھی آپ کو قبول کرنے تیار نہیں ہے. وہ پیچھے لگا بچہ بول رہا ہے دماغ خراب کر دو سے پہلے گھر کے باہر بھاگ جاؤ. ہماری نصیحتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے مگر حضرت لقمان نے نصیحت کی. اللہ نے ان کی بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کو قرآن نے ذکر کیا کر کے بتایا کہ دنیا والوں مجھے صرف ولی ہی پسند نہیں ہے بلکہ ولیوں کی باتیں اور نصیحتیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سیاح ایشیا. اب سنو قرآن پاک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یا بنیا اے میرے بیٹے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک مت کرو. ہر مذہب والا اپنے اپنے خدا رکھتا ہے اپنے اپنے جو ہے وہ خدا رکھتا ہے. خدا تم کسی کے مذہب کی طرح تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا کسی اور کی پرستش نہ کرنا کسی اور کی پوجا نہ کرنا کسی اور کی عبادت نہ کرنا کیونکہ میرے بچے سن ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت لقمان نصیحت کرے اللہ قرآن میں بیان کر رہا. میں آپ ایک لطیف نکتہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب ہم لوگ آج جشن فیضان اولیاء میں بیٹھے ہوئے کہیں ہوتا ہے جشن فیضان غوث اعظم کہیں ہوتا ہے جشن فیضان امام اعظم ابو حنیفہ جشن فیضان غریب نواز جشن امام حسین فیضان امام حسین ایسا ہوتا ہے. تو لوگ بولے ارے بھائی یہ کیا بات ہے بھائی انہوں گزر گئے 1000 سال ہو گئے 500 سال ہو گئے 600 سال ہو گئے 800 سال ہو گئے تم لوگ آپ پہ کو لگا کے بیٹھے رہے بھائی جلد سے یہ بازو والے ان کو ٹینشن ہے کیا ہے بھائی کہیں کو کرتے عرصہ ہو گئے 1000 سال ہو گئے عرص کہیں کو کر رہے ان کا ذکر کہیں کو کر رہے ان کی یاد تازہ کہیں کو کر رہے. کیا ضرورت ہے مظہر ربانی صاحب کی یاد کرنے کی. سنو اے مسلمانوں کان کھول کے سنو اللہ کو حاضر ناظر جان کے سنو. دیکھو
قرآن کس پہ اتر رہا؟ پیارے نبی پہ. کس پہ اتر رہا؟ اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، قرآن لینے والی ذات رسول اللہ کی ہے. حضرت لقمان حضور کے دور کے ہے، ہزاروں سال پہلے کے. ہزاروں سال پہلے تھے حضرت لقمان. خدا ہو کر ہزاروں سال پہلے گزر جانے والے محبوب کا ذکر اپنے پیارے حبیب پہ اتارے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرف حضور سیاح ایشیا حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. ہزاروں سال پہلے گزر جانے والے اپنے ولی کا ذکر، بیٹے کو کی جانے والی نصیحت اللہ پیارے حبیب پہ اتار رہا ہے. جبکہ اللہ کو ان کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ خود اپنا ذکر اتارتا یا اپنے حبیب کا ذکر اتار دیتا یا اپنے حبیب کی امت کی کسی ولی کا ذکر اتار دیتا. مگر اللہ کیا کر رہا ہے؟ پچھلے گزرے ہوئے ہزاروں سال پرانے پہلے کے ولی کا ذکر قرآن میں کر کے بتا رہا ہے کہ ولیوں کا ذکر ان کے وفات کے ہزاروں سال بعد کرنا یہ کسی بریلوی والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات رب ذوالجلال. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے فیضان غوث اعظم کیوں کرتے ہو تو جواب دینا خدا کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. محبوبوں کا ہزاروں سال بعد ذکر کرنا یہ کسی مولوی یا مفتی صاحب کا دیا ہوا طریقہ نہیں، یہ خدائے رب ذوالجلال کا دیا ہوا طریقہ، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے. میرے پیارے دوستو اب ذرا اور آگے بڑھو. بھائی انہوں تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تھے، مگر اللہ رب العزت قرآن میں کہیں کو اتارا نہیں. حالانکہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد. کئی مقامات پہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو قرآن میں ہے. اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ کے خدائی کا ذکر قرآن میں بار 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 ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رحمان الرحیم ہونے کا ذکر ہے، سمدیت کا ذکر ہے، سارے ذکر ہے. مگر یہ بھی جو آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. پھر جب دیگر مقامات پر یہ ذکر آ چکا ہے تو پھر اللہ نے وہی ذکر حضرت لقمان کا کیوں بیان کیا؟ بیان کر کے بتا دیا صرف میرے ولیوں کو یاد مت کرو، بلکہ وہ جو نصیحتیں کرتے تھے اپنے مریدوں کو وہ تم دہرایا کرو، کیونکہ ان کی باتوں میں تمہارے دلوں کی زندگی رکھی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرف حضور سیاح ایشیا علماء اہل سنت. حضرت غوث پاک کے نام کا جلسہ یا ولیوں کے نام کا جلسہ کرنا صرف کافی نہیں ہے. غوث پاک کی نصیحتیں کیا ہے وہ بھی دہرائی جائے، غوث پاک کی کیا اقوال ہے وہ بھی بتایا جائے، غوث پاک کی کیا نصیحت ہے وہ بھی سنائی جائے. یہ سنانا یہ کسی مولوی کا طریقہ نہیں، یہ قرآن بھیجنے والے رب کریم کا طریقہ. اللہ اللہ ہو کر محبوبوں کی نصیحتوں کو اتار رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے مجھے صرف ولی ہی پیارا نہیں ہے، ولی جو نصیحتیں کرتا ہے مجھے وہ نصیحتیں بھی پیاری ہیں، نصیحتیں بھی پیاری ہے. ورنہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا، وہ ہم سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی بھائی؟ آپ بتائیے، سمجھائیے، میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں قرآن کو آ کر. کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس کے علاوہ بھی اللہ کئی اور آیتیں اس موضوع پر اتار چکا ہے، لیکن اس لیے اللہ نے اتار کے دنیا والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو درس دیا۔ میں صرف محبوبوں کو ہی یاد نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ان کے تذکرے، ان کی نصیحتوں کو بھی قرآن میں بیان کر کے ان کی نصیحتوں کو بھی میں اپنے بندوں میں تا قیامت زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، تا قیامت زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن سمجھو۔ اچھا یہ ہو گیا قرآن میں ولی کا ذکر، ولی کے نام کا سورہ، ولی کے نام کا سورہ۔ اب آپ اور آگے چلیں، قرآن پاک کے اندر ولیاء کے نام کا سورہ بھی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک ولیاء اللہ کی بڑی جلیل القدر، خدا کی خدائی کا مظہر بنی ولیاء، اس ولیاء کا نام ہے حضرت مریم۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ نہیں، حضرت مریم، حضرت مریم، حضرت مریم۔ یاد رکھ لو یہ نبی نہیں ہے، اس میں سنی وہابی کا جھگڑا بھی نہیں ہے، اپنے سے زیادہ وہابیہ شدت میں اس کے مسئلے پہ بازو والے شدت، اللہ عورت کو نبی نہیں بنا، نو پرابلم، ٹینشن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو رسول، کسی عورت کو پیغمبر۔ کہ جب یہ پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، رسول کی ماں تو ہے، مگر رسول کی ماں ہے کیا درجے میں؟ جواب ملا اللہ کی ولیاء، واہ 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 واہ۔ اللہ کی، اور بار 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 اللہ ان کا ذکر کرا، بار بار ذکر کرا ان کا ذکر قرآن پاک میں، بار بار اللہ ان کا ذکر کرا قرآن پاک میں۔ اب ذرا مسئلے کو سمجھیے، صرف اللہ ان کا ذکر نہیں کرا بلکہ ان کے نام سے قرآن میں سورہ نازل کرا۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم، سورہ مریم، زور سے بولو سورہ مریم۔ ایک اچھی چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، حضرت مریم کی شان۔ ولی کون ہوتا آپ کو پتا چل جائے گا، ولی کیا ہے۔ یہ حضرت مریم جو تھی بہت چھوٹی عمر کی تھی، اپنے خالو جان کی نگرانی میں رہتی تھی۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں ان کو رکھا تھا۔ حضرت زکریا جو تھے حضرت مریم کے خالو جان تھا، اور اپنی بیٹی کی طرح آپ حضرت مریم کو پالا کرتے تھے۔ اور حضرت مریم کو اللہ نے کہیں اور نہیں رکھا، بیت المقدس کے حجرے میں اللہ نے ان کو رکھا تھا۔ قبلے کی طرف ایک حجرہ بنا ہوا تھا، وہ حجرے میں حضرت مریم رہتی تھی، اور ان کے حجرے میں کوئی غیر مرد نہیں آ سکتا تھا سوائے حضرت زکریا۔ صرف حضرت زکریا تشریف لے جاتے، اپنی بچی کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ان کے رہن سہن کیا ان کا دیکھ بھال کرتے، اور حضرت زکریا کی پرورش میں حضرت مریم رہتی۔ تو حضرت زکریا کیا کرے، اللہ کے حکم سے اپنے علاقے بیت المقدس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے لگے اللہ کے حکم سے۔ تو جاتے ہوئے آپ کیا کریں، 2 دن کا کھانا حضرت مریم کے حجرے میں رکھ دیے۔ کتنے دن کا؟ 2 دن کا، کیونکہ اب دوسرا کوئی مرد آ نہیں سکتا، دوسرے کوئی اندر ان کے پاس معاملہ داری، ان کے مداخلت ان کے حجرے میں کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ان کو پاک دامن، ایسا پاک باز رکھنا چاہتا تھا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر بھی حضرت مریم پہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آگے کا منصوبہ یہ تھا، خدا کی قدرت یہ چاہتی تھی کہ میں ان کو بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے ماں بنانے والا ہوں، ان کو بیٹا دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے کسی غیر مرد کو ان کے پاس بھٹکنے نہیں دیا۔ یہ انتظام کا قدرتی نظام تھا۔ تو حضرت مریم جو ہے، حضرت زکریا ان کے حجرے میں 2 دن کا کھانا رکھ دیا۔ حضرت زکریا باہر کام سے اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ وہاں ہوا کیا، 4 سے 6 دن لگ گئے، اور حضرت زکریا بڑے بے چین ہے، بے قرار ہے کہ بھائی میں اپنی بچی کے لیے جو ہے رزق کھانا جو ہے اتنا ہی رکھا تھا کہ وہ 2 دن کھا سکتی تھی۔ اب اتنے دن ہو گئے، میری بچی کیا کھا رہی تھی، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، بڑی ٹینشن میں حضرت زکریا۔ اسی بے قراری کے عالم میں جب آپ دوڑتے ہوئے وہ کام پورا نپٹا کے ختم کر کے جب آپ آئے تو آپ اپنے گھر کو نہیں گئے بلکہ بیت المقدس میں آئے۔ آ کر حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت مریم کے حجرے میں لذیذ غذا، تر و تازہ غذا اور پھل، خوشبودار، انتہائی خوشبودار غذا، لذیذ غذا، تر و تازہ غذا حضرت مریم کے حجرے میں رکھی ہوئی ہے۔ خوشبو سے حجرہ مہک رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زکریا حضرت مریم سے سوال کر رہے ہیں،
اللہ کو اپنے محبوبوں کی زبان کتنی پسند ہے، دیکھو ان کے سوال کو اللہ قرآن میں درج کر دیا. سبحان اللہ. انہیں بولا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. ابے ہے کیا بے قرآن کھولے. محبوبوں کے تذکرے کا نام قرآن ہے، محبوبوں کی جو ہے سوال کا نام قرآن، محبوبوں کے جواب کا نام قرآن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجی حضرت زکریا نے سوال کیا